میرے عزیزو، آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان رسوائی کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر غیروں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کی، انہوں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں کی تعمیل کی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم قرآن و سنت کی باتوں پر تو عمل کرتے ہیں اور بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یاد رکھو، اگر آج ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی تو ہمارا حشر یہود سے بھی بدتر ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ اس دنیا کی زندگی کی ایک تسلیم کردہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے نصب العین اور مقصد زندگی کو پس پشت ڈال دیتی ہے، اس کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتی اور ان کے حصول کے لیے مسلسل ایثار و قربانی اور جد و جہد کرنے کے لیے کمر بستہ نہیں رہتی، اس کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا اسی طرح یقینی ہوتا ہے جس طرح تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا گل ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مسلمان اور اس کے ایمان کی مثال ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی سی ہے، جو خواہ کتنا ہی ادھر ادھر گھومے پھرے لیکن اپنی رسی کی حد کے اندر رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن ہم تو اپنی رسی کی حد سے باہر چلے گئے ہیں۔ ہم اپنے دین کی رسی کو توڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 1.5 ارب مسلمان موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ اسلامی نظام زندگی جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آج دنیا میں مسلمانوں کی پستی اور ناکامی، ذلت اور رسوائی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمان اپنے نصب العین اور مقصد زندگی سے ہٹ گئے ہیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر جہالت، گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہر مہذب اور باشعور قوم کا نظام حیات، اس کے بنیادی عقائد و نظریات، اصول و ضوابط اور نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج مسلمانوں میں اسلامی نظام حیات رائج نہیں تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اسلام کو محض زبانی دعووں اور ایمان کے کھوکھلے نعروں کے علاوہ اسے ایک دین اور ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا، اسے ایک کامل دین اور ایک مکمل نظام ہائے زندگی کی حیثیت سے اپنے دل و دماغ میں جگہ ہی نہیں دی۔ اس کی بجائے جو ضابطہ حیات ہم نے اختیار کیا وہ ہمارے اجتماعی نظام یعنی معاشرت، معیشت، عدل و انصاف، قانون اور سیاست وغیرہ سے صاف ظاہر ہے۔ اسے جو چاہے نام دے مگر یہ ایک اسلامی نظام حیات ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا قرآن و سنت اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا تعین کردہ نظام حق نہیں؟ اگر حق ہے تو آپ خود ہی بتائیں کہ حق کو چھوڑ دینے کے بعد ضلالت اور گمراہی اور جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی کا فرمان ہے، نظام حق کو چھوڑ دینے کے بعد گمراہی اور جہالت کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ قرآن ہی وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے نیک اور صالح کام کریں، بے شک ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے عزیزو، قرآن ہی سیدھا راستہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر
गुमराही और जिहालत की अंधेरियों में भटक रहे हैं। कोई राह दिखाने वाला नहीं, सब अपनी अपनी धुन में मगन है और बुराइयों पर बुराइयां किए जा रहे हैं। किसी को जरा एहसास नहीं कि एक दिन उसे अपने रब के यहाँ जो अबदी जिंदगी है उसके लिए हाजिर होना है और अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अल्लाह ताला से बार बार अहद और इकरार को इस्तवार करके उसे पसे पुष्ट डाल देने और दिन में कई कई मर्तबा याद दहानी यानी अजान जो दिन में 5 मर्तबा आदमी को याद दहानी कराती है कि ए लोगो अल्लाह सबसे बड़ा है, ए लोगो अल्लाह के सिवा कोई इताअत और बंदगी के लायक नहीं है, ए लोगो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारी इस्लाह और हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा है, इसलिए आपके बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करो और आपकी पैरवी करो। ए लोगो अल्लाह की बंदगी यानी नमाज की तरफ आओ, ए लोगो भटकते न फिरो, आओ फलाह की तरफ, आओ नजात की तरफ। ए लोगो फिर सुन लो कि बड़ाई और बुजुर्गी सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है और उसके सिवा कोई दूसरा इताअत और बंदगी के लायक नहीं। मेरे दोस्तों, ये याद दहानी दिन में 5 मर्तबा कराए जाने के बावजूद अपने हल्फ वफादारी को भूल जाने वालों को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि अनकरीब उनके कानों में ये सदा गूंजेगी, फरमाया जाएगा आज हम तुम्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह तुमने हमें और हमारी आज के दिन की इस मुलाकात को भुला रखा था। अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं जो तुम्हें इस दर्दनाक अजाब से निजात दे, इसलिए कि दुनिया की जिंदगी ऐश और इशरत में तुमने हमारी आयतों को मजाक बना रखा था। अब नहीं तुम्हें इस आग से निकाला जाएगा और नहीं कोई उज़्र कबूल किया जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर हमें खुद को अल्लाह वाहिदुल क़वी अल क़हार के ग़ज़ब से बचाना है तो हमें कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी होगी। इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात की हैसियत से अपने दिलो दिमाग में जगह देनी होगी और उसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अमली तौर पर अपनाना होगा। मेरे अजीज दोस्तों, जरा संजीदगी से सोचिए कि आखिर बनी इसराइल यहूद का क्या कसूर था जिन पर कुरान मजीद में जगह जगह पर लानत की गई है और उन्हें काफिरों और मुशरिकों से भी ज्यादा सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। उन्हें दुनिया ही में बंदर और सुअर बना दिया गया था। कयामत तक के लिए उन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत की गई और आखिरत में भी उनके लिए जिल्लत के दर्दनाक अजाब की वईद है। हालांकि वो लोग अल्लाह ताला को मानने वाले थे, अल्लाह ताला की वहदानियत और हाकिमियत पर पुख्ता यकीन रखते थे, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इबादत भी करते थे, नमाज भी रखते थे, रोजे भी रखते थे। इसके पाबंद होने के बावजूद मगर उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो दीन की कुछ बातों को छोड़कर कुफ्र से मुसालहत कर बैठे और अहले बातिल की चंद बातों को अपने दीन में शामिल कर लिया था। उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें सख्त तंबीह दी और डांट पिलाते हुए फरमाया, क्या तुम किताब इलाही की कुछ बातों पर तो अमल करते हो और खुद से इनकार करते हो? याद रखो, अल्लाह के दीन के साथ ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करने वालों के लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में बदतरीन अजाब के सिवा और कुछ नहीं है। आज हमारा हाल भी बिल्कुल यही है कि हम कुरान और सुन्नत की बात बातों पर तो अमल करते हैं और बात से इख्तिलाफ करते हैं या उन पर अमल नहीं करते। उसका अंजाम दुनिया में जिल्लत और रुसवाई तो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और अंजाम आखिरत भी बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। मेरा अजीजों, अगर हमारा यही हाल रहा, अगर आज हमने अपने आप की इस्लाह न की
تو اللہ کی قسم ہمارا حشر یہود سے بھی بدتر ہوگا۔ مسلمان اگر اللہ کے دین ایک مکمل ضابطۂ حیات کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقہ زندگی کی پیروی کرنا شروع کر دے، احکام الہی کو دنیا کی متاع قلیل اور ذلیل ترین دنیاوی فوائد کی خاطر قربان کرنا شروع کر دے، نظام حق کو نظام باطل کی ہر آلائش سے پاک اور منزہ رکھنے کی کوشش کرنے کی بجائے الٹا ان کا باہم جوڑ ملانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت وحدانیت کا زبانی اقرار کرنے کے باوجود اس کے سامنے عملاً سر تسلیم خم کرنے کو عار سمجھے، دنیا بھر میں اسلام اور اس کے فیوز و برکات کے واعظ کہتے پھرے لیکن خود اپنی ذات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اقامت الصلاۃ پوری توجہ سے ادا کرنا تو درکنار، نماز کو محض رسماً پڑھ لینا بھی اپنے لیے عار سمجھے، آخر کس بنا پر ہم لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام اللہ تعالیٰ کے دین سے منحرف دوسری قوموں کے انجام سے بہتر ہوگا؟ مغضوب اور ضالین لوگوں کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں وہ عزت، وہ سربلندی اور وہ وقار کیسے حاصل ہوگا جس کا اللہ رب العزت نے ایک سچی مسلم امت سے وعدہ فرمایا ہے؟ میرے دوستو یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر نبی کا بیٹا سرکش کرے تو ڈوبو دیا جاتا ہے، اگر نبی کی بیوی گمراہ ہو تو اسے غرق کر دیا جاتا ہے، اگر نبی کی عزیز و اقارب گستاخ ہو تو ان پر لعنت کی جاتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اپنی آل و اولاد سمیت تباہ ہو جائے۔ وہاں صرف اور صرف اعمال کی بنا پر فیصلہ ہوگا، نہ کہ نسل و نسب یا تعلق کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کسی نسل و نسب، قوم یا خاندان کی بنا پر تو نہیں بلکہ صرف اس کی بندگی کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع کی صورت میں ہے، جس کے ہم پہلے سے بات